رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باب فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب اولیاء اور اکفاء یعنی ولیوں اور کفو کے بیان میں ہیں۔ ما سبق میں نکاح کی شرائط میں سے ایک متفق علیہ شرط یعنی محل نکاح کا محرمات میں سے نہ ہونا، اس کا بیان تھا، اور اب آگے جو یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس کا بیان کیا جائے گا، یعنی ولی اور کفو کا بیان۔ لیکن چونکہ محرمات کا نہ ہونا یہ نکاح کی شرائط میں سے متفق علیہ شرط ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، اور ولی اور کفو کا ہونا، ولی اور کفو کا ہونا یہ بھی شرائط نکاح میں سے ہے، مگر یہ کہ یہ شرط مختلف ہی ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ محرمات کے اکثر مسائل یہ نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے، بلکہ قرآن پاک سے اس کے بہت سارے مسائل ثابت ہیں، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا برخلاف کفو اور اولیاء کے۔ دیکھیے، اولیاء ولیٌ کی جمع ہے، اور ولیٌ ولایت سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تنفیذ الامر علی الغیر، تنفیذ الامر علی الغیر، یعنی ولایت کا مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کی بات کا کسی پر نافذ ہونا، اگرچہ وہ دوسرا شخص نہ چاہے، اگرچہ دوسرا شخص نہ چاہے اس پر بات کو نافذ کرنا۔ تو ولی کے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، چنانچہ ان کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے کہ نابالغہ اگر نہ چاہے پھر بھی اگر اس کے ولی نکاح کر دیں تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا قول ان پر نافذ ہوا۔ اور اکفا کفون کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ہمسر و نظیر، اکفا کفون کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہمسر و نظیر۔ ولی کے لیے عاقل و بالغ اور وارث ہونا شرط ہے، ولی کے لیے عاقل و بالغ و وارث ہونا شرط ہے، لہٰذا کوئی بچہ یا نابالغ یعنی نابالغ بچہ یا اسی طرح پاگل یا معتوہ یا اسی طرح کافر مسلمان عورت کا ولی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت جو ولایت ندب و استحباب ہے، اور دوسری ولایت اجبار ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت ندب و استحباب یہ انسان کو، ولی کو عاقلہ و بالغہ پر حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ، اور ولایت اجبار یہ ولی کو نابالغہ یا غیر عاقلہ پر اس کی ولایت حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ اسی طرح آقا کو اپنے باندی پر ولایت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے باندی پر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، ولایت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، یعنی 4 اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے نسب، دوسرا ہے ملک، تیسرا ہے ولا، اور چوتھا سبب ہے امامت، ٹھیک ہے، امامت۔ ملک کی وجہ سے آقا کو اپنے باندی پر ولایت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نسب کی وجہ سے اس کے مخصوص جو لوگ ہیں ان کو
ولایت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی اسباب بنفسہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں بھی ترتیب وہی ہوتی ہے جو میراث میں ترتیب ہے، یعنی پہلے جزء میت کو ولایت حاصل ہوتی ہے، جزء میت کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی جیسے کیا کہتے ہیں اس کے جزء میت، یعنی میراث کے باب میں جزء میت ہوگا، اور یہاں پر جو ہے جو عورت ہے اس کے جز کو، جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، پر پوتا ہے، اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے نکاح کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد ہے اصل کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد ہے باپ، دادا، پردادا، اوپر جہاں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہے جزء اب، نے باپ کے جز کو، باپ کے جز کو، اس میں آتے ہیں بھائی ہے، بھتیجا ہے، وغیرہ وغیرہ، نیچے جہاں تک پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد ہے جزء جد، ان کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی چچا ہے، چچا کے بیٹے ہیں وغیرہ، اوپر تک اس کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب اگر نہیں ہوتے تو پھر ماں وغیرہ کچھ عورتیں ہیں مخصوص جن کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال بابٌ فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب ہے ولیوں کے بارے میں اور کفو کے بارے میں۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد عاقلہ بالغہ عورت نے اپنی رضامندی سے نکاح کر لیا تو کیا یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ منعقد ہوگا یا نہیں، یعنی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، بذات خود اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے نکاح کر لیا کسی عورت نے، عاقلہ بالغہ آزاد عورت نے، ٹھیک ہے، اس کے ولی نے اس کا نکاح نہیں کیا بلکہ اس نے بذات خود اپنی رضامندی سے کسی عاقل و بالغ مسلمان سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دو اقوال ہیں، جن میں سے پہلا قول ظاہر الروایہ ہے اور جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا قول جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، حسن بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، یہ اخیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ظاہر روایہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ولی کے بغیر منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا، یعنی کوئی عاقلہ بالغہ حرہ عورت بھی اگر نکاح کر لے اپنی رضامندی سے بغیر ولی کے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر و روایہ ہے۔ اچھا، اس بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر یہ کہ یہ موقوف ہوگا ولی کی اجازت پر۔ اگر ولی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر منعقد نہیں ہوگا، تو موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ ایک قول حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ نکاح عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے سرے سے۔ یعنی تو یہ ہوا کہ اگر عورت عاقلہ بالغہ حرہ عورت، ٹھیک ہے، نہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ کسی اور کا نکاح کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کا ولی بھی نہیں بن سکتی ہے اور نہ خود اپنا نکاح یہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام مالک و شافعی رحمہ اللہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی نکاح جو مشروع ہوا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کچھ کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کو اگر ہم عورت کی طرف نکاح کو عورت کے حوالے کر دیں تو یہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے، یہ مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ پورے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ عورت نکاح نہیں، بذات خود نکاح نہیں کر سکتی اور کسی کا ولیہ بن کر نکاح نہیں کرا سکتی ہے۔
اچھا، امام محمد علیہ رحمہ کی دلیل کیا ہے؟ تو امام محمد علیہ رحمہ کی بھی یہی دلیل ہے جو امام شافعی علیہ رحمہ نے ذکر کی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نکاح کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو عورت کے حوالے اگر کیا جائے تو مقاصد پورے نہیں ہو سکتے ہیں، مگر یہ کہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کہا کہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، تو اگر بعد میں ولی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر مقاصد پورے ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے بھئی ہاں نکاح کے مقاصد یہاں پر پورے ہو سکتے ہیں تو اجازت دے دیں گے، تو پھر یہ خلل جو ہے اس خلل کا دفع ہو جائے گا، یہ خلل دفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور نکاح کے جواز کی جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصرف جو ہے نا عورت نے اپنے خالص حق میں کی ہے. ٹھیک ہے، عورت نے اپنے خالص اپنے حق میں کی ہے، اور وہ اس کی اہلیت بھی رکھتی ہے کیونکہ عاقل و بالغ ہے، عاقلہ و بالغہ ہے، کیونکہ ہم نے فرض کیا عاقلہ بالغہ ہے کو نا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اسے مال میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، مال میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ مہر پر قبضہ کر سکتی ہے، مہر وصول کر سکتی ہے، اور اسے ازواج یعنی عاقلہ بالغہ عورت کو ازواج اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اسے یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں میں اس سے نہیں شادی کروں گا، اس سے کروں گی، اس طرح کہنے کا بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ حق حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اور یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نکاح یہ جائز ہے، نکاح یہ جائز ہے. البتہ امام محمد فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ نکاح کس پر موقف ہے؟ اجازت پر موقف ہے. اچھا، پھر ظاہری روایت کے اعتبار سے فرمایا کہ ظاہری روایت میں جو ہے کہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل کی کہ ظاہر روایت میں کوئی فرق نہیں ہے، کفو ہو یا غیر کفو ہو، بہرحال نکاح منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ہاں بہرحال نکاح منعقد ہو جائے گا. ظاہر روایت کیا ہے؟ نکاح منعقد ہو جائے گا. ظاہر روایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ نکاح منعقد ہو جائے گا. عاقلہ بالغہ اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، کفو میں ہو یا غیر کفو میں ہو، کفو میں ہو یا غیر کفو میں ہو. ہاں غیر کفو میں ولیوں کو حق اعتراض حاصل ہوگا کہ وہ جا کے کیا کر دے؟ فسخ کرا دے مقدمہ دائر کر کے. اچھا، اخیر میں قول ذکر کیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ جو نادر الروایہ ہے، جس کو نقل کیا ہے، جس کی روایت کی حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ روایت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بھی ہے، اور اسی طرح امام ابو یوسف کی بھی ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہوگا، غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں اس کو پڑھے عبارت ملائے، پھر اس کے بعد مزید ہم تفصیل کرتے ہیں اس کی. وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ، اور عاقلہ بالغہ آزاد عورت کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس کی رضامندی سے. وَإِن لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ، اگرچہ ولی یہ عقد نہ کرے، اگرچہ ولی عقد نہ کرے. بکرن کانت او سیبن، یہ آزاد عاقلہ بالغ عورت کا باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اس کا نکاح اگر بذات خود یہ کرتی ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، جبکہ کسی مسلمان عاقل و بالغ سے کرتی ہے تو. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ انہ لا ینعقد الا بولی، کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے مگر ولی سے، یعنی ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا. امام ابو یوسف کا ایک دوسرا قول کیا ہے جو ظاہر روایت کے علاوہ ہے، وہ کیا کہ بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہوگا. وعن محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا سے ایک روایت ہے کہ ینعقد موقوفا، کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا، جواز تو ہو جائے گا مگر موقوف ہو کر. وقال مالک و شافعی، اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ینعقد النکاح بعبارت النساء، عورتوں کے الفاظ سے اصلاً نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، نکاح منعقد نہیں ہوگا. یعنی
یہ کہ عاقلہ بالغہ ہی صحیح اگر اپنا نکاح کرتی ہے یا کسی اور کا نکاح کراتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن النکاح یراد لمقاصدہ، اس لیے کہ نکاح کا قصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقاصد کے لیے، مقاصد نکاح کو حاصل کرنے کے لیے، مقاصد نکاح کو حاصل کرنے کے، بھائی نکاح کے مقاصد میں سے ولد صالح حاصل کرنا ہے، ولد صالح حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ وَالتَّفِيضُ إِلَيْهِنَّ مُخِلٌّ بِهَا، اور عورتوں کے حوالے کرنا اس نکاح کے مقاصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے مخل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مخل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتیں اتنی سمجھداری نہیں رکھتی ہے کہ کس عورت اس کا نکاح کس مرد کے ساتھ کیا جائے، کس کے ساتھ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری ڈیل ڈول دیکھ کر یا ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر عورت نکاح کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، مگر 1-2 سال کے بعد جب نشہ دور ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار کہ اس گھر میں نکاح کرنا میرے لیے کیا تھا؟ بہت ہی نامناسب تھا۔ بات میں آ رہی؟ اور ہمارے بچے بھی بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ صورتیں ہوتی ہیں۔ الا ان محمد، اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کی دلیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو دلیل تو وہی ہے جو امام شافعی وغیرہ کی ہے۔ الا ان محمد، مگر ایک امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یرتفع الخلل باجازت الولی، خلل دور ہو جائے گا ولی کی اجازت سے۔ جب اس نکاح کے ہم جواز کا قول کریں گے ولی کی اجازت پر موقوف کرتے ہوئے، تو اب ولی جو مرد ہوگا وہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا، اگر اس کو ایسا لگے گا کہ بھئی نکاح کے مقاصد اس کے ساتھ پورے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نکاح کرا دے گا، ورنہ نہیں کرائے گا، اجازت دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ ووجہ الجواز، اب چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی جواز کے قائل ہے تو اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ انہا تصرفت فی خالص حقہا، ٹھیک ہے، اور چونکہ ظاہر روایت کا مذہب بھی یہی ہے کہ نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظاہر روایت کی دلیل ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ ظاہر روایت کی دلیل ہے۔ ووجہ الجواز، اور جواز کی وجہ یعنی ظاہر روایہ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قول ہے وہ یہ ہے کہ انہا تصرفت فی خالص حقہا، کہ عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ، اور عاقلہ بالغ عورت اہلیت تصرف رکھتی ہے، لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيَّزَةً، اس لیے کہ عاقلہ بالغہ ہے۔ بات میں آ رہی جی؟ کیا ہے؟ عاقلہ بالغہ ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ، اسی بنیاد پر تو یعنی یہ تصرف کا اہلیت رکھتی ہے عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے، اسی وجہ سے اسے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ مہر پر قبضہ کرے، مہر وصول کرے، ٹھیک ہے، اور دیگر اگر کسی کے اوپر اس کا قرضہ ہے یا کوئی وہ کام کرتی ہے تو اس کو اس مال پر وہ قبضہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، امام محمد علی جی امام محمد علی رحمہ کا قول تو یہ کہ نکاح منعقد ہوگا موقوف ہو کر کے۔ ہاں یہ قول نہیں ہے بھیا، یہ دلیل ہے، یہ ظاہر روایت کی دلیل ہے۔ کیا یہ ظاہر روایت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهَا اِخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ، اور انہیں عورت کو عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسے شوہر اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح اگر اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی مرد سے کر دے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ كَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے ظاہر روایت کی دلیل پر کہ ٹھیک ہے جب عورت عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے اسے نکاح کرنے کا حق حاصل ہے تو پھر ولی کو کیوں طلب کیا آتا ہے اس کے نکاح کے لیے؟ ولی طلب کیوں کیا آتا ہے کہ بھئی ولی اس کا نکاح کرائے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے اس کی رضامندی سے بھی، لیکن پھر بھی ولی کو طلب کیوں کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ، اور ولی طلب کیا جاتا ہے تجویز کے لیے، نکاح کرانے کے لیے، كَيْ لَا تُنْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ، تاکہ یہ قباحت کی طرف، بے حیائی کی طرف ان کو منسوب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے
اپنی رضامندی سے، ٹھیک ہے، بغیر ولی سے بھی ہو جاتا ہے نکاح، مگر کوئی عورت اگر اس طرح کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بے حیا کہا جاتا ہے، بے حیائی کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے نکاح کے لیے بھی ولی کو طلب کیا جاتا ہے، اگرچہ لازمی طور پر اور شرط کے طور پر نہیں۔ ثم فی ظاہر روایت لا فرقہ بین الکفر و غیر الکفر، فی ظاہر روایت کی جو عبارت ہے اس کی ذرا وضاحت کر دی کہ ظاہر روایت میں کوئی فرق نہیں ہے کفو اور غیر کفو کے درمیان، کہ کفو میں ہو عاقلہ بالغہ عورت کفو سے نکاح کرے یا غیر کفو سے نکاح کرے، بہرحال اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن غیر کفو میں ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا۔ حق اعتراض کا مطلب کیا ہوگا، صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کا نکاح تو ہو جائے گا، ہو گیا ہے، لیکن مقدمہ دائر کرے گا، ٹھیک ہے، کیس کرے گا، مقدمہ دائر کرے گا، اور مقدمہ دائر کر کے یہ کہے گا کہ آپ ان کا نکاح فسخ کروا دیں، کیا کروا دیں، نکاح فسخ کروانے کا مقدمہ دائر کرے گا، ٹھیک ہے۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ابی یوسف سے روایت ہے جو نادر روایت انہ لا یجوز فی غیر الکفو، کہ غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہے، لأنہ غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، لأنہ کم من واقع لا یرفع، اس لیے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا مقدمہ پیش نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ پیش نہیں کہتے، یعنی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو مقدمہ اور کیس لڑ نہیں سکتے ہیں، نے سمجھا مولانا صاحب، مقدمہ دائر کر کے کیس لڑ نہیں سکتے ہیں، اور کہاں عادل اور منصف حکمران ملتے ہیں اور قاضی ملتے ہیں جو اس طرح کا فیصلہ کر بھی دے، تو بہت سارے واقعات وہ ہوتے ہیں جس کا فیصلہ کرنے کے لیے مقدمہ ہی دائر نہیں کیا جاتا ہے، اور دائر کر دیا جائے تو عادل حکمران اور قاضی نہ ملنے کی وجہ سے اس کو اس کا حق ملتا بھی نہیں ہے، اس لیے کیا کہا، اس دروازے ہی کو بند کر دو اور یہ کہہ دو کہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، بات میں آ رہی ہے، کیونکہ غیر کفو میں نکاح کرنے میں کیا ہوتا ہے، یہ ننگ و عار محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، شرم آتی ہے اس کے کیا کہتے ہیں کہ اولیاء کو، ٹھیک ہے، اور اس ننگ و عار کو دور کرنے کے لیے مقدمہ دائر کریں گے تو مقدمہ دائر کرنے پر سب اہلیت رکھتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کر بھی دیا جائے تو فیصلہ ملتا بھی نہیں ہے۔ وَيُرْوَى رُجُوعُ مُحَمَّدٍ إِلَىٰ قَوْلِهِمَا، اور روایت کی گئی ہے امام محمد علی رما کا ان دونوں کے قول کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ موقوفاً ہدایت ولی پر موقوف ہو کر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تو ایک روایت ہے کہ ان دونوں کے قول کی طرف کیا انہوں نے رجوع کیا ہے، یعنی جو یہ نادر روایہ ہے اس کی طرف۔ اب میں تھوڑی اس پر گفتگو کروں کہ دیکھیے ظاہر روایت تو یہی ہے کہ عاقلہ بالغہ عورت کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے اس کی اپنی رضامندی سے، ولی کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، ہاں البتہ اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوتا ہے اور مقدمہ دائر کر کے نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، یہ کون سا قول ہے، ظاہر روایہ ہے، ٹھیک ہے۔ نادر الروایہ جو حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام اعظم ہی کا قول ہے، وہ یہ جو آخری والا ہے کہ غیر کفر میں نکاح جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر الروایہ سے عدول کر کے متاخرین فقہاء نے نادر الروایہ پر فتویٰ دیا تھا، کیا تھا، متاخرین فقہاء نے کیا تھا، نادر الروایہ پر فتویٰ دیا تھا، متاخرین فقہاء نے کیوں دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جو قاضی کے دربار میں پیش نہیں کر پاتے لوگ، اور پیش کر بھی دے تو انصاف نہیں ملتا ہے، اور اس میں یعنی غیر کفر میں عورت اگر نکاح کر لے اور اس نکاح کے منعقد ہونے کا اگر قول کیا جائے جیسا کہ ظاہر روایہ میں ہے، تو اولیاء کو ننگ و عار ہوگا، عار محسوس ہوگا، حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ یار دیکھو تمہارے خاندان کی لڑکی جو ہے جا کے خود سے نکاح کر لی، بات ماری غیر کفر سے نکاح کر لی، جیسے مثال کے طور پر ایک اچھا بڑے خاندان کا انسان جسے تاجر شخص ہے جا کر کے وہ کسی جوتا سلنے والے پیشہ جو کرتے ہیں ان سے نکاح کر لیا تو ننگ و عار محسوس ہوتا ہے کہ نہیں،
تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس ننگ و عار کو دور کرنے کے لیے متاخرین فقہا نے کیا کیا تھا، یہ نادر روایہ پر فتویٰ دیا کہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں غیر کفو میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب پھر بعد میں سیمینار ہوا، جیسا کہ ہمارے ہند میں ہوا مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس مقصد کے تحت متاخرین فقہا نے اس نادر روایہ پر فتویٰ دیا تھا وہ مقصد اب رہا نہیں. ٹھیک ہے، اب رہا نہیں. مقصد کیا تھا؟ اولیاء سے ننگ و عار کو دور کرنا. اب یہ ہو گیا ہے کہ لڑکیاں مل کر کالجوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، تفریح گاہوں میں جاتی ہیں اور جا کر کے گھومتے پھرتے لڑکے کو دکھا کر کے شادی کے معاملات وہیں پر کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شادی کر لیتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا کورٹ کچہری میں جا کر پختہ بھی کر لیتے ہیں، پکا بھی کر لیتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، تو پھر تو لازم آئے گا کہ یہ جو لڑکے اس طرح کرتے ہیں یہ حرام کاری کے مرتکب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ حرام کاری کے مرتکب ہو جائے. گناہ کرتے ہی رہے، ان کی پوری زندگی گناہ پر ہی گزرے، یہ لازم آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مقصد کے تحت متاخرین نے اصل مذہب سے رجوع کیا تھا، عدول کیا تھا اور اصل مذہب کو چھوڑ کر کے نادر روایہ پر فتویٰ دیا تھا، وہ مقصد رہا نہیں. اس لیے پھر ہم مجلس شرعی کے فیصلے میں کہا گیا جامعہ اشرفیہ کے کہ پھر ہم اصل مذہب پر فتویٰ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اصل مذہب جو ظاہر روایہ ہے وہ اس پر فتویٰ دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی عاقلہ بالغہ آزاد عورت ہی سے ہی نکاح کرتی ہے، کہاں پر؟ عاقلہ بالغہ حرہ عورت اگر اپنی رضامندی سے بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو ہم اس نکاح کے منعقد ہونے کا قول کریں گے. ہاں البتہ اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا، اگر وہ چاہیں تو مقدمہ دائر کر کے نکاح کو فسخ کر دیں، مگر یہ نکاح درست ہوگا جب تک میاں بیوی رہیں گے، ان کے معاملات حلال ہی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.